اچانک آپ کے پاس کچھ لوگ آئے، عوراتن جن کے بدن پہ ٹھیک سے کپڑے بھی نہیں تھے، مشتعبن نمار، گدڑی پہنے ہوئے، غریب حال، پھٹے پرانے پوسیدہ کپڑے، پریشان حال کچھ لوگ آئے اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ اکثر قبیلہ مدر کے لوگ تھے۔ عرب میں ایک مشہور قبیلہ تھا، وہ تو کہتے تھے قبیلہ مدر، اس کے لوگ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا، فتمحر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رآہ بہم من فاقۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب دیکھا، ان کی پریشان حالی کو، ان کی غریبی کو، ان کے کپڑوں کو، ان کے کمزور بدن کو، ان کے فاقوں کو، تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ کو بہت تکلیف ہوئی ان کی پریشانی کو دیکھ کر، اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ مومن کی شان یہ ہونا چاہیے کہ صرف اپنی پریشانی نہیں بلکہ دوسرے کی پریشانیوں کو دیکھ کر بھی اس کو احساس ہو۔ جن لوگوں کو صرف اپنی پریشانی کا احساس ہوتا ہے، حضور کے طریقے پر نہیں ہے۔ حضور کے طریقے پر وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی پریشانی کا بھی احساس رکھتے ہیں اور ان کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں۔ چہرے کا رنگ آپ کے بدل گیا، تو آپ نے لوگوں کو، آپ گھر میں تشریف لے گئے حجرے کے اندر، وہاں سے واپس آئے، حضرت بلال سے کہا کہ اذان پڑھو، اذان پڑھی، لوگ جمع ہو گئے، نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں آپ نے لوگوں سے صدقے کرنے کا، خیرات کرنے کا حکم دیا۔ سورہ حشر کی آخری آیت پڑھی، سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی، اور انہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے، صدقہ کرنے کا رجحان دلایا، اور فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہو سکے وہ لے کر کے آؤ، دینار، درہم، کپڑے، غلہ، یہاں تک کہ فرمایا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کوئی لا سکتا ہو تو وہ لائے۔ صحابہ دوڑے دوڑے اپنے گھروں کو گئے۔ ایک صاحب ایک غلے کا بھرا ہوا بورا لے کر کے آئے، اتنا بھاری کہ ان کو ان سے اٹھ نہیں رہا تھا۔ جس کے پاس جو جس سے ہو سکا، ناچ پانی، غلہ، کھجور، جو جس سے ہو سکا وہ لے کر کے آیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے مسجد میں غلے کے اور کپڑوں کے دو ڈھیر دیکھے، ڈھیر لگ گئے۔ فتحلل وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانہ مذہبت، حضور نے اپنے جانشانوں کی یہ خیر خواہی جب دیکھی اور ان غریبوں کی مدد کے لیے کپڑے اور غلے کے ڈھیر دیکھے، تو کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ فتحلل وجہ، آپ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا، کانہ مذہبۃ، ایسا روشن ہو گیا کہ جیسے وہ سونے کا ٹکڑا ہے۔ اتنے خوش ہوئے آپ۔ فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شیئا ومن سن فی الاسلام حسنۃ بدعۃ سیئۃ فلہ وزرھا ووزر من عمل بها، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی نیک کام کو شروع کیا تو جتنے لوگ بھی وہ کام کریں گے تو ان سب کا ثواب اس اکیلے کو ملے گا۔ جس نے کوئی غلط رواج ڈالا تو اس کو جتنے لوگ کریں گے غلط رواج ڈالنے کا اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ تو یہ حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک غریب
قبیلہ مضر کے لوگ جو مدینے میں آئے تھے، ان کے لیے آپ نے مسجد نبوی شریف میں اپنے جانثاروں کو ترغیب دلائی، ان کی مدد کریں، اور ان کے لیے غلہ، کپڑے وغیرہ سامان، دینار درہم اکٹھے کر کے حضور نے ان کی مدد فرمائی اور ان کی غریبی و فاقہ کشی کو دور فرمایا، اور اس سے آپ بڑے خوش ہوئے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر دوسروں کی مدد کے لیے اعلان کرنا، چندہ کرنا جائز ہے، لیکن خود اپنے لیے مسجد میں سوال کرنا منع ہے، علماء نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اپنے لیے سوال کرنا، اپنے لیے مانگنا یہ دنیا داری ہے، اور دوسروں کے لیے مانگنا یہ دینداری ہے۔ اور مسجدیں بنی ہیں وہ دینداری کے کاموں کے لیے بنی ہیں، دنیا داری کے لیے نہیں۔ بلکہ میں نے کہیں پڑھا ہے، بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مسجد میں مانگنے والے کو اگر کچھ دے گا تو بجائے دینے کے ثواب ملنے کے اس پر حساب ہوگا، اور اس کو چاہیے کہ جو اس نے دیا اتنا ہی اور راہ خدا میں خرچ کرے، تاکہ اس کا وہ عتاب اور اس کا وہ کفارہ بن جائے، مطلب جو اس کے اوپر اس کی سزا ہے وہ اتنا اور دے کر کے اس سزا کو اپنے اوپر تو اٹھائے۔ ایک بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں کہ ان کاموں کے لیے اکیلے کرنے کے بجائے چند لوگوں کو شامل کر لیا جائے، جیسے چندہ کہتے ہیں، جو کام چند لوگ مل کر کرتے ہیں، چندہ۔ یہ اپنے اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے کئی بار ایسا کیا ہے، کئی دشمنان دین سے لڑائی جھگڑوں کے موقع پر مدینہ شریف میں آپ نے لوگوں کو مدد کے لیے ابھارا، قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئی اس سلسلے میں۔ تو جائز ہے چندہ کرنا، سمجھے آپ، لیکن یہ چندہ کرنے کی جو ہے وہ کئی قسم کے کام ہوتے ہیں۔ کچھ کام تو اسلام میں بہت ضروری کام ہوتے ہیں، جیسے مسجدیں بنانا، مدرسے چلانا، محتاجوں، غریبوں، مسکینوں، پریشان حالوں کی مدد کرنا، ان کے لیے چندہ جو ہے، تعاون، وہ ثابت ہے اور بڑی اچھی چیز ہے۔ کچھ کام مستحب ہوتے ہیں، کچھ کام مستحب ہوتے ہیں کہ کرو تو ثواب، نہ کرو تو گناہ نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جلسے، جلوس، سجاوٹیں، ڈیکوریشن، نیازیں، فاتحائیں، 11ویں شریف، 12ویں شریف منانا، یہ سب کام صرف مستحب ہیں۔ ان کے لیے میری رائے تو یہ رہتی ہے کہ ان میں غریبوں کو زیادہ ٹچ نہ کیا جایا کرے۔ خوشحال لوگ، مالدار لوگ، کھاتے پیتے لوگ، اپنے چند لوگ مل کر کوئی کام کر لیں، تو کوئی عرس کرنا، عرس وغیرہ، سمجھے آپ، ان کے لیے زبردستی چندے کرنا، خاص طور سے غریبوں سے چندے کرنا، ان پہ پریس بنانا، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ یہ کام صرف مستحب ہیں۔ اگر نہیں بھی ہوں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ ان کاموں کو کوئی جائز مانتا ہو، نہ بھی کرے، تب بھی گناہ گار نہیں۔ آج کل چندوں کا یہ حال چل رہا ہے، اس قدر چندے ہو رہے ہیں کہ ایک گاؤں میں گیا تھا میں، وہاں پر بتایا 4 مزار ہیں، پتہ نہیں کیسے مزار بنا رکھے ہیں۔ خیر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کوئی اچھے لوگ ہوں۔ 4 مزار، بتایا کہ 4 عرس ہوتے ہیں، اور 4 برتا چندہ ہوتا ہے عرسوں کا، پیل کے خوب، تو اتنے دینا، اتنے دینا، اتنے دینا غریبوں سے۔